آئی سی سی نے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا پاکستان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ آئی سی سی نے پی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ پی سی بی ایونٹ سے دستبرداری کے موقف پر قائم۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی اہم حکومتی عہدیداران سے آج مشاورت متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کے حوالے سے پی سی بی جلد فیصلہ کرے گا اور اگلے چند گھنٹوں میں بورڈ ایشیا کپ کے بارے میں اپنا موقف پیش کرے گا۔ اگر پاکستان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو ٹیم ایشیا کپ سے دستبردار ہو جائے گی۔ دوسری جانب دبئی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی آج ہونے والی پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی پریکٹس پروگرام کے مطابق ہوگی۔ صورتحال تبدیل ہوئی تو پریکٹس بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا۔ بی سی سی آئی کے سینئر عہدیدار کے مطابق کھیل کے قوانین کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا ضروری ہے۔ پاکستان بطور ایٹمی طاقت امت مسلمہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے پاس مضبوط افواج اور جدید ہتھیار موجود ہیں۔ ہم کسی کو اپنی سالمیت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی حملوں کی محض مذمت کافی نہیں، اب ہمیں واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ عرب ممالک کی مشترکہ فوج ہونی چاہیے، ریاست بڑی ہو یا چھوٹی، اس کی عزت و وقار یکساں ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے 99 صفحوں کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی اے سے کسی سینئر ممبر کو عارضی چیئرمین لگانے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تقرری قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی، دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں سیلاب نے تباہی کی ہولناک داستانیں لکھ ڈالیں، بحالی شروع نہ ہو سکی۔ جلال پور پیروالا میں M5 موٹر وے کے نقصان میں اضافہ، علی پور میں کئی بستیاں اجڑ گئیں۔ منچنا آباد کے 15 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اچ شریف اور احمد پور شرکیہ میں سیلاب سے صورتحال ابتر ہو گئی، کئی بستیاں اور مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ شجاع آباد کی بستی سومن میں بھی سب ملیا میٹ ہو گیا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق متاثرہ علاقوں اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں کمی، سکھر بیراج پر دباؤ برقرار، کچے سے نقل مکانی جاری ہے۔ سیاست میں اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جنازوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ میں یہاں نہیں تھا، کئی جنازے ہوں گے جن پر وزیر اعظم نہیں آئے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی گفتگو، کہتے ہیں میں خود آرمی فیملی سے ہوں، وفاقی وزراء کی جانب سے جنازوں پر بیانات دیے گئے، اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بانی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اگر کوئی شہداء پر غلط بات کرتا ہے تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ علی امین نے کہا کہ 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ خان صاحب نے بار بار منع کیا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو یہ اس کا ذاتی اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ بانی کا ٹویٹر وہی ہینڈل کر رہا ہے جن کو خان صاحب نے خود رسائی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے مسائل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، جنگیں انا پر لڑی جا رہی ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، جبکہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے پر علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روک دیا گیا۔ تحریک انصاف کے ارکان اپنے ہی صوبے میں شہید ہونے والے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کے جنازوں میں نہیں جاتے، ترجیحات کیا ہیں؟ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے پی ٹی آئی سے سوال کر دیا۔ عقیل ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شہداء کی خاطر 5 منٹ نہ نکال سکے، ان کے جنازوں میں شریک ہوئے، نہ ہی تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے پیشی کے موقع پر عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، ہر چیز کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ بیرسٹر عقیل ملک کے مطابق علی امین گنڈا پور نے پہلی بار پی ٹی آئی کے اندرونی حالات کے بارے میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی میں گروپ بندی کا بھی تذکرہ کیا، اب 27 ستمبر کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا، جبکہ سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈویژن اور سنگل بینچز ختم کر دیے گئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آنے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز کو چیف جسٹس کے خلاف شکایت پر نوٹس لینے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کرنے کے بعد اضافی دستاویزات بھی جمع کرا دی۔ اسلام آباد بار کونسل میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف لائسنس منسوخی کا ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا۔ وکیل ایمان مزاری کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف دائر شکایت پر نوٹس لینے کے بعد عدالت کے انتظامی عملے نے ان سے ہراسگی کی شکایات سننے کے اختیارات واپس لے لیے تھے۔ ایمان مزاری کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے جسٹس سمن رفت امتیاز نے بطور مجاز اتھارٹی نہ صرف شکایت کو سنا بلکہ اپنے رفقا ججز سے مشاورت کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی۔ دوسری طرف ایڈوکیٹ عدنان اقبال کی جانب سے ایمان مزاری کے خلاف لائسنس منسوخی کا ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ ایمان مزاری پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تاحیات سیکیورٹی ریٹائرڈ ججز کے لیے ہے، ان کی بیواؤں کے لیے نہیں۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو سیکیورٹی دینے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے اعلامیے میں کہا کہ ریٹائرڈ ججز کو تاحیات سیکیورٹی صدارتی آرڈر کے تحت ہے، لیکن ان کی بیواؤں کو تاحیات سیکیورٹی نہیں جا سکتی۔ انہیں سیکیورٹی دینے کا حوالہ خط میں غلطی سے شامل ہوا۔ ریٹائرڈ ججز کو تاحیات سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ چیف جسٹس کے پروٹوکول میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد 8 سے کم کر کے 2 کر دی گئی ہے۔ حکومت نے 2600 ارب کے قرضے قبل از وقت واپس اور سود میں 850 ارب کی بچت کا دعویٰ کر دیا۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق ملکی قرضوں کی صورتحال پہلے سے زیادہ پائیدار ہے۔ قرض مینجمنٹ اور شرح سود میں کمی سے سود کی لاگت کم ہوئی۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ بہتر مالی نظم و ضبط کا اثر بیرونی شعبے پر بھی مثبت پڑا ہے اور مالی سال 2025 میں 14 سال بعد پہلی بار $2 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا، جس سے بیرونی مالی دباؤ میں کمی آئی ہے۔ سونے کی قیمت ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 4700 روپے بڑھ کر 3,91,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4030 روپے اضافے کے بعد 3,35,219 روپے کا ہو گیا۔ عالمی بازار میں سونا $49 اضافے کے بعد $3,692 فی اونس پر پہنچ گیا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپس کا اعلان کر دیا گیا۔ جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے پاکستان کے ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا کو علیحدہ گروپس میں شامل کیا گیا ہے۔ ارشد ندیم کو گروپ بی میں رکھا گیا ہے۔ ان کے تھروز کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 4:45 پر ہوگا۔ ارشد ندیم کے گروپ میں 2 بھارتی پلیئرز عالمی نمبر 3 بھی شامل ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 84.50 میٹر لمبی تھرو کرنے والا براہ راست فائنل میں کوالیفائی کرے گا۔ مجموعی طور پر 12 بہترین تھرو کرنے والے کھلاڑی فائنل کھیلیں گے۔